پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک جنگل کے ساتھ ایک گاؤں آباد تھا۔ وہ گاؤں ہرا بھرا اور زرخیز زمینوں پر مشتمل تھا۔ ایک دفعہ اس گاؤں میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جب اس گاؤں میں جس بھی دلہے دلہن کی شادی ہوتی اور وہ سواگرات کے بعد جب اس دلہے کے کمرے میں جاتے تو ان کے بستر پر شرمگاہوں کے ٹکڑے ملتے اور اس کے گھر والوں کے صرف سر اور پیر رہ جاتے، لیکن لاشوں کو کہیں بھی پتہ نہ چلتا۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو گاؤں والوں نے شادی کرنا چھوڑ دی۔ اب نوجوانوں اور حسین و جمیل لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھ گئیں، اس ڈر کی وجہ سے کہ اس گاؤں میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے۔ اس گاؤں کے عقل مند اور نوجوان لوگوں نے اس بارے میں بہت زیادہ کھوج لگائی، لیکن کوئی بھی بات سامنے نہ آئی۔ اس گاؤں کے کسان کا بیٹا شہر میں پڑھنے گیا ہوا تھا۔ 40 سال کے بعد جب وہ نوجوان واپس لوٹا تو اس کے باپ نے اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان لڑکا بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایسا مسئلہ پیش آ رہا ہے اور اس کا ابھی تک کسی کو کوئی پتہ نہ چلا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکالنا پڑے گا، کیونکہ شادی کو روک دینا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کو کہا کہ وہ تمام بزرگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو، ہم تمام بیٹھ کر بات کریں گے کہ اس مسئلے سے کیسے حل نکالا جائے۔ اس کے باپ نے تمام بزرگوں کو اکٹھا کیا اور اس نوجوان نے کہا کہ بزرگوں، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے اور اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا، لیکن کسی کو اس کا حل نظر نہ آیا، کیونکہ ماں باپ یہ رسک لینا ہی نہیں چاہتے تھے اور کسی کی بیٹی یا بیٹے کے والدین اپنی اولاد کا رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کی شادیوں سے زیادہ ان کی جان قیمتی ہے۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور کہا، اگر تم لوگوں مجھ پر اعتبار کرو تو میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ گاؤں والوں نے کہا کہ تم ہمارے گاؤں کے واحد پڑھے لکھے نوجوان ہو، تمہارے علاوہ اس گاؤں میں کوئی بھی پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے تم ہم پر اعتبار کرنا تو بنتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میری ایک بات مانو اور کسی دلہا دلہن کی شادی کر دو، اور سواگرات کی رات میں دلہے کی جگہ کمرے میں گزاروں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن میں اس بات کا ضرور پتہ لگا لوں گا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ پہلے تو گاؤں والوں نے اس پر انکار کر دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سوچنے لگے، پھر انہوں نے اس پر اعتبار کر لیا اور دلہا دلہن کی شادی کر دی گئی اور دلہن کو اس کمرے میں بٹھایا گیا اور اس دلہے کی جگہ اس پڑھے لکھے نوجوان کو کمرے میں بھی بھیجا گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس نوجوان نے بستر کی شکل اس طرح بنا دی کہ ایسا لگتا تھا کہ اس میں دلہا اور دلہن سو رہے ہیں، لیکن خود ایک کونے میں چھپا ہوا تھا۔ آدھی رات کا جب وقت ہوا تو ایک گھرونی شکل والا آدمی اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اس کمرے میں داخل ہوا اور کہا، جو چیز میرے نصیب میں نہیں میں کسی کے نصیب میں نہیں ہونے دوں گا، اور اپنی نیام سے تلوار نکال کر دلہے پر حملہ کر دیا۔ اس نوجوان نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی تلوار سے ہی اس کی گردن پر رکھ دی اور ادھر سے گاؤں والوں کو آواز لگا دی۔ تمام گاؤں والے کمرے میں آ گئے تو اس شکل کے آدمی کو دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر گئے، پھر انہوں نے اس کو رسیوں میں جکڑ لیا۔ اس نوجوان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ نوجوان، تم دلہا اور دلہن کو کیوں قتل کر دیتے تھے اور ان کی شرمگاہ کاٹ کر بستر پر کیوں پھینک دیتے تھے اور ان کی لاشوں کو کہاں رکھتے تھے؟ تو اس نے کہا، میں نے بڑے ارمانوں سے اپنی شادی کی تھی، لیکن شادی کی رات ڈاکو نے میری بیوی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے اسی دن سے ٹھان لیا تھا کہ اس کے بعد میں کسی کی شادی نہیں کرنے دوں گا۔ جو ایسی غلطی کرے گا اس کو میں انجام تک پہنچا دوں گا، کیونکہ اس ہم شکل اور کڑوے وقت میں کسی بھی گاؤں کے سرپنچ کے پاس آتے یا قاضی کی عدالت میں جاتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا، لیکن معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا کیا فائدہ۔ اس کے بعد اس نوجوان کی عقل مندی اور بہادری سے تمام گاؤں والے اسی بڑی سے بڑی مصیبت سے نکل گئے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
شکریہ.